Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. الحمد لله الأكرم خلق الإنسان فكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده نحلا أفضل من أدب حسن رواه الترمذي لله در القائل حيث قال نعم الإله على العبيد كثيرة نعم الإله على العبيد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد میرے دیدی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انگنت اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، ظاہری نعمتیں بھی اور معنوی نعمتیں بھی، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے مابین ہے سب مسخر کر دیا ہے، تمہارا بیگاری ثابت بنا دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اور اپنی ظاہری اور معنوی نعمتیں تم پر اڈیل دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو اس کی گنتی اور اس کا شمار تمہارے بس سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انگنت اور لاتعداد نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت اولاد کی، خواہ وہ بچوں کی شکل میں ہو یا بچیوں کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت، لیکن یہ ہمارے لیے نعمت اسی وقت ہے جبکہ ہم نے اس کی دینی اور اسلامی تربیت کی ہو۔ اگر ہم نے ان کی دینی اور اسلامی تربیت کی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے ان کو سنوارا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے، تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، ہماری نیک نامی کا، ہماری خوشی اور راحت کا ذریعہ اور سامان ہے، اور آنے والی زندگی میں بھی یہ ہماری پونجی ہوں گی، ہمارا سرمایہ ہوگا اور وہاں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور ہر نعمت کا شکر ہوتا ہے، ہر نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ اس عظیم ترین نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہم اس کو اس کا بنا دیں، اس کی پہچان کروا دیں، اس سے وابستہ کر دیں، اس سے جوڑ دیں۔ یہ اس عظیم ترین نعمت کا شکر ہے، اس عظیم ترین نعمت کا شکر ہے کہ جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس کو اس سے جوڑ دیں، اس کی پہچان کرا دیں، اس سے وابستہ کر دیں، اور زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر وہ اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود کی مرضی کو سامنے رکھے اور پھونک پھونک کر کے قدم اٹھائے، اور اپنے بچوں کی تربیت، ان کی اصلاح کی فکر،
یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جب کوئی بندہ، کوئی بندی اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کی فکر میں رہتا ہے، تو اس کی اس کوشش کو، اس کی اس فکر کو، اس کے اس کہنے اور سننے کو، اس کے اس سمجھانے بجھانے کو، اس کے اس روکنے اور ٹوکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی یہ باتیں فرش پر ہوتی ہیں لیکن عرش پر سنی جاتی ہیں، فرش پر ہوتی ہیں اور عرش پر سنی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایسے بندوں اور بندیوں پر بے پناہ پیار آتا ہے۔ انسان کا سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام اور رتبہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہو اور اپنے غیر کے لیے مکمل ہو، صفت کمال سے خود بھی متصف ہو اور اپنے غیر کو صفت کمال سے متصف کرنے کی صلاحیت اور فکر اس کے اندر۔ یہاں جو آیت کریمہ بھی پڑھی گئی، مفتی صہیب صاحب دامت برکاتہم نے بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو مجھے خالق و مالک، اپنا مولا و معبود مان چکے ہو اور میری مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اس کے اندر مطالبہ ہے کہ اپنی اصلاح و تربیت کی فکر کر کے اپنے آپ کو مکمل کرو، صفت کمال کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرو، اور وَأَهْلِيكُمْ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ صرف اپنی فکر میں مت رہو، اپنے آپ کو صفت کمال سے متصف کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، بلکہ اپنے ماتحتوں کو بھی صفت کمال سے متصف کرنے کی فکر کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ماتحتوں میں بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، اور آپ کی زیر کفالت اور زیر پرورش آپ کے بھائی بہن ہیں وہ بھی آتے ہیں، نوکر چاکر ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ ان سب کی فکر کرنی، اپنی فکر بھی کرنی ہے اور اپنی فکر کے ساتھ ان سب کی فکر کرنی ہے۔ یہ دوہری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کی۔ اور بہترین میاں بیوی کون ہے؟ بہترین میاں بیوی شوہر اپنی بیوی کی خوشی اور راحت کی فکر میں رہتا ہے، اس کو سکون کیسے دیں، اس کو خوش کیسے کریں، اس کو آرام کیسے پہنچائیں، اور یہی فکر شوہر کے تعلق سے بیوی کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہترین میاں بیوی وہ ہیں جو اس فکر کے ساتھ یہ بھی فکر رکھیں، کیا شوہر اپنی بیوی کی دینی اور اصلاحی اور اخلاقی تربیت کی فکر کرے، اور بیوی اپنے شوہر کی اصلاحی اور اخلاقی تربیت کی فکر کرے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے عہد کر لیں کہ ہم جس طریقے سے یہاں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہیں، ہمیں جنت میں بھی اسی طرح ایک ساتھ رہنا ہے، ہم دونوں کو اسی طرح سے جنت میں بھی ایک ساتھ رہنا ہے۔ لہذا جب تم میرے اندر کوئی نقص دیکھو، کوئی کمی دیکھو، کوئی عیب دیکھو، اخلاقی اعتبار سے کوئی برائی دیکھو، تو مجھے توجہ دلا دو، میری اصلاح کر دو۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے اور بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے، اور بیوی جب شوہر کے اندر کوئی کمی دیکھے، کوئی نقص دیکھے دینی اور اخلاقی اعتبار سے، تو ناز و انداز کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ توجہ دلا دے کہ آپ نے مجھے یہ اختیار دیا تھا، لہذا میری یہ ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے اندر نمازوں کا وہ اہتمام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ اخلاقی کمی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، اور پھر اس کمی اور اس برائی اور اس نقص کو دور کرنے میں بیوی اپنے شوہر کا بھرپور تعاون کرے۔ اسی طرح سے بیوی کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب ہو
تو شوہر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، ایسے طریقے پر کہ اس کی لیلائیت مجروح نہ ہونے پائے. ہر ایک کی بیوی اس کی لیلا ہے، اس کی لیلائیت مجروح نہ ہونے پائے، اس کی عزت نفس پر دھبا نہ آنے پائے. خوش اسلوبی کے ساتھ توجہ دلا دے، میری پیاری، میری گڑیا، میری بیگم، تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ تم کو زیب نہیں دیتی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کا تعاون کرے بھرپور اس کمی کو دور کرنے میں. اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے مصلح بنیں اور ایک دوسرے کے اندر جو دینی اور اخلاقی اعتبار سے کمیاں ہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دونوں مل کر کے اپنی گود میں کھلنے والے نونہالوں کی تربیت کریں اور ان کی اصلاح کریں، اور دونوں مل کر کے ان کو معاشرے کا ایک انتہائی اہم اور قیمتی فرد بنائیں، ان کو اپنے خالق و مالک، مولا و معبود کا باوفا بندہ اور باوفا بندی بنائیں، اور ماں باپ کی اطاعت شعار اور خدمت گزار بنائیں، اور معاشرے میں ایک بااخلاق اور باکردار فرد وہ ثابت ہو، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو. اور یہی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کی فکر میں رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو اخلاص کے ساتھ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، تو ان کی اس عبادت کو عرش پر سنا جاتا ہے، قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کی مثال میں بتاؤں، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سمجھایا، بجھایا، اس کی تربیت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز تربیت اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا، اور قیامت تک آنے والے آباء اور اولیاء امور کے لیے ان کی کچھ نصیحتوں کو قرآن کریم میں نازل فرما کر کے بتا دیا کہ دیکھو بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح اس طرح سے کی جاتی ہے. اور میں نے بتایا تھا شروع میں کہ ہر انسان کا سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ اور مقام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہو اور اپنے غیر کے لیے مکمل ہو. چنانچہ حکیم لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. مفسرین کہتے ہیں حکمت سے مراد علوم نبوت اور علم کے مطابق عمل، اور پھر جو عمل ان کی زندگی میں تھا جو علم ان کے سینے میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کر دیا تھا. چنانچہ جب بولتے تھے تو ان کے دونوں ہونٹ کے درمیان سے حکمت و دانائی کے موتی جھڑتے تھے. ایسی قیمتی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی ان باتوں کو قرآن کریم میں نازل فرما کر کے زندہ جاوید بنا دیا. اندازہ لگائیں کتنی قیمتی بات ہے. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے صدپند لقمان، یعنی ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت حکیم لقمان کی 100 نصیحتیں مذکور ہیں. یہاں بھی عربی میں کتابیں ملتی ہیں وصایا لقمان، جس میں کئی 100 نصیحتیں اور وصیتیں ان کی ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حکیم لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی، اور انہیں حکم دیا تھا کہ میری تمام نعمتوں پر عموماً، اور یہ جو میں نے خاص نعمت تم کو عطا کی ہے اس پر خصوصاً شکر گزار رہنا، اور جب تم شکر گزار رہو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جو کوئی میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرے گا تو اس کا ضرر اور نقصان اسی کو ہوگا، اور اس کا بھگتان بھی وہی بھگتے گا. وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّمَا يَكْفُرُ
فإن اللہ غنی حمید، اور باقی رہ گیا کسی کے عبادت کرنے سے اور کسی کے ریاضت کرنے سے، کسی کی طاعت و فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا کوئی بننے و بگڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ستودہ صفات ہیں، کامل و مکمل ہیں۔ فإن اللہ کیا یکفر عن نفسی فإن اللہ غنی حمید، ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ آگے دیکھیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میں سرسری طور پر اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود کی پہچان کرا رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اور بتا رہے ہیں کہ اس کا حق کیا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ اپنی صفت ربوبیت میں بھی واحد و یکتا ہے، اور اپنی صفت الوہیت میں بھی واحد و یکتا ہے، اور اپنی اسماء و صفات میں بے مثال و بے نظیر ہے۔ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور جانتے ہو مشرکین کتنے بڑے ظالم ہیں، اور اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنا بڑا ظلم اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کوئی حالت شرک میں میرے پاس آیا تو اس کے لیے میرے یہاں معافی نہیں ہے، اس کو جہنم ہی کا ایندھن بننا ہے۔ ہاں، شرک اور کفر اور نفاق کے علاوہ اور بھی کوئی گناہ اس کی جھولی میں ہے تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور کیوں نہ بڑا ظلم ہو۔ کہ ظلم کی تعریف کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو بے محل استعمال کرنا، چیز کو بے محل استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ خالق کا جو حق ہے، مالک کا جو حق ہے، رازق کا جو حق ہے، قادر مطلق کا جو حق ہے، مختار کل کا جو حق ہے، وہ لاچار کو دیا جائے، مجبور کو دیا جائے، عاجز کو دیا جائے، بے بس کو دیا جائے، مخلوق کو دیا جائے، مملوک کو دیا جائے، مرزوق کو دیا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیسے ہوگا؟ خالق اور مخلوق کو برابر کر دیا جائے، مالک اور مملوک کو برابر کر دیا جائے، رازق اور مرزوق کو برابر کر دیا جائے، عابد اور معبود کو برابر کر دیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ نصیحت اتار کر کے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم پہلی فرصت میں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے عقائد کی تصحیح کریں، صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح عقیدہ ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں اور ان کو دیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے لخت جگر، جس رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے میں منع کر رہا ہوں، اس کا احاطہ علمی جانتے ہو کیسا ہے؟ اس کی قدرت کتنی وسیع ہے تمہیں پتا ہے؟ فرض کرو رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو اور کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہو، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، بغیر پتھر کے ہٹائے ہوئے وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکتی ہو، یا یہ کہ ساتوں آسمان جس کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے آسمان کے کسی گوشے میں ہو، یا 7 زمینیں اوپر تلے ہیں زمین کے کسی حصے میں ہو، یأتی بہ اللہ، یأتی بہ اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علم و احاطہ علمی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لا حاضر کریں گے، اس کو لا حاضر کریں گے۔ تم نے رائی کے دانے کے برابر خیر کیا ہے، تم نے رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہے، آسمان کے کسی حصے میں چھپ کر کے کیا ہے، پہاڑ کی کسی کھوہ میں کیا ہے، زمین کے کسی حصے میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا تم کو دے کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی احاطہ علمی کو ان کے دل میں، اپنے بیٹے کے دل میں راسخ کیا، جمایا اور پیوست کیا، اور پھر عقیدہ جزا و سزا اور عقیدہ بعث بعد الموت کا سبق دیا اور تعلیم دی۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اور یہاں جو کچھ ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد قصہ ختم ہونے والا نہیں بلکہ قصہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک دوسرا نظام قائم کیا جائے گا، اور یہاں جس نے جو کچھ کیا ہے چھوٹا بڑا، اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دیکھیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو عقیدہ بعث بعد الموت اور عقیدہ جزا اور سزا کی تعلیم دی اور سکھایا اور بتایا۔ اور ایمان کے بعد، عقائد کے بعد اعمال کی لائن آتی، اعمال کا نمبر آتا ہے، اور اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز۔ اس لیے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لخت جگر، اے میرے لخت جگر۔ اور ہمیں بھی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں، ان کو روکیں ٹوکیں، تو اسی طرح سے مخاطب کرنا چاہیے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے سکون قلب۔ کس طرح سے مخاطب کر کے سمجھائیں گے بجھائیں گے تو اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ جلد ظاہر ہوگا۔ کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر پارے، اے میرے نور نظر، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اقامت صلاۃ کا مطلب کہتے ہیں کہ فرائض، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح سے وضو کرے، مسجد میں جماعت کے ساتھ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے مبطلات، مفسدات اور مکروہات سے بچاتے ہوئے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اور کسی نے کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھ لیا، گھر میں پڑھ لیا، جماعت سے پڑھ لیا، بغیر جماعت کے پڑھ لیا، تو اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ یا بنی اقم الصلاۃ۔ اور اعمال میں صرف نماز کی تعلیم دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اہم العبادات ہے، اور جب کسی کی نماز 100% صحیح ہو جائے گی تو اس کے باقی اعمال، باقی عبادات بھی نہ صرف اس کی زندگی میں آئیں گے بلکہ صحیح ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی کو غلط، بے حیائی اور نامعقول کاموں سے روک دیتی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ اصول اللہ نے دیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت ان اصولوں پر کریں، اس طرح سے کریں۔ حکیم لقمان کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تیرا عقیدہ صحیح ہو گیا نا، تیرا عقیدہ صحیح ہو گیا اور اعمال تیرے صحیح ہو گئے، تو صفت کمال سے متصف ہو گیا۔ اب اسی پر قناعت کر کے نہ بیٹھ، بلکہ صفت تکمیل سے اپنے آپ کو متصف کر اور اپنے غیر کو بنانے کی، سنوارنے کی، سمجھانے کی، بجھانے کی فکر کر۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ جو ایمان تمہیں ملا ہے اس ایمان کو لے کے گھر میں مت بیٹھو، بلکہ اس ایمان کی لوگوں کو دعوت دو۔ اور جن اعمال سے تمہاری زندگی سنور گئی ہے، سج گئی ہے، اس پر قناعت نہ کر، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارنے کی، سجانے کی، بنانے کی فکر کر۔ دیکھ، خود عمل کرے گا۔ تمہارے ساتھ دو دشمن ہیں، شیطان ہے اور نفس ہیں۔ بڑا مقابلہ کرنا پڑے گا، بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، بڑی رکاوٹیں آئیں گی،
آرزو اور تمناؤں کا بڑا خون کرنا پڑے گا. وصبر وصبر. اسی طرح جب دوسروں کو سمجھائے گا، بجھائے گا، سکھائے گا، پڑھائے گا تو پھر رکاوٹیں آئیں گی. تم ہمدرد بن کر کے روکو گے، ٹوکو گے، لیکن سامنے والا دشمنی پر اتر آئے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. دامن صبر و استقامت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ہمت مت ہارنا، ہائے وائے مت کرنا، کام کو چھوڑ مت دینا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑی ہمت کے کام، یہ بڑی ہمت کے کام. دیکھیے، نصیحت کی تصحیح عقائد کی لائن، نصیحت کی اعمال کی لائن سے، ہم معاشرت کی لائن سے سمجھا رہے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اے میرے لخت جگر، کسی کو دیکھ کر چی بجبی مت ہو جانا، چی بجبی مت ہو جانا. کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، کسی کو دیکھ کر تمہاری پیشانی پر شکن نہ آ جائے. سعرن کس کو کہتے ہیں؟ ولا تصاعر سعرن. سعرن اونٹ کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ ہے سعرن کی حقیقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تصاعر. کسی کو دیکھ کر رخ مت پھیر لینا، کسی کو دیکھ کر کے رخ مت پھیر لینا. یہ کبر کی علامت، یہ غرور کی علامت، یہ گھمنڈ کی علامت ہے. اور اپنے کو اونچا اور بہتر سمجھنے والا اور سامنے والے کو نیچا اور کمتر سمجھنے والا، یہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں سونگھے گا. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑکپن ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بڑکپن لے کر یہاں سے گیا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کی دو ہی شکل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے اس جرم کو معاف فرما دیں تو پھر جنت میں جائے گا، یا یہ کہ جہنم میں بھیج کر اس کو جنت کے قابل بنا دیں اور اس کے اس غلطی اور گناہ کی سزا اس کو بھگتا دیں. ولا تصاعر خدك للناس. دوسری نصیحت ولا تمشي في الارض مرحا. ولا تمشي في الارض مرحا. مرحن کے معنی آتے ہیں اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا، کھینچ کر چلنا، تن کر چلنا. ولا تمشي في الارض مرحا. یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے. تم کو اسی زمین سے بنایا ہے، تم کو پھر اسی زمین میں جانا ہے، پھر تم کو اسی مٹی سے اٹھنا ہے. یہاں رہ کر کے اترانا کیسا، اکڑنا کیسا، کھینچنا کیسا، تننا کیسا. ولا تمشي في الارض مرحا. ولا تمشي في الارض مرحا. اکڑ کر اترا کر کے مت چل. کیوں؟ اس لیے کہ متکبرین کا شیوا ہے، یہ متکبرین کا شیوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ٹھیک ہے، اکڑ کرنا چلیں، اترا کرنا چلیں، کھینچ کرنا چلیں، تن کرنا چلیں، تو چلنے کا طریقہ تو سکھا دیجیے. وقصد فی مشرق. وقصد فی مشرق. اپنی رفتار کو میانہ رکھو، نہ بھاگ کر چلو، نہ دوڑ کر چلو، نہ بھاگ کر چلو، نہ دوڑ کر چلو. یہ یہودیوں کا شیوا ہے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے. یہ سنجیدگی کے وقار کے خلاف ہے. اور تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تمہیں سنجیدہ ہونا چاہیے، تمہیں باوقار ہونا چاہیے. اور باوقار اور سنجیدہ رفتار کیا ہے؟ میانہ رفتار، میانہ رفتار ہے. اور نہ ہی بالکل نازدینوں کی طرح سے ناپ کر کے قدم رکھو. وقصد فی مشرق. اپنی رفتار کو میانہ رکھو. میانہ رکھنے کا مطلب نہ تو دوڑ کر چلو، نہ بھاگ کر چلو، اور نہ ہی بہت ہی گن کر کے قدم رکھو. اس لیے کہ یا تو یہ متکبرین کا شیوا ہے، یا پھر وہ عورتیں جو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں وہ بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہیں، دھیرے دھیرے چلتی ہیں، تاکہ ان کے زیورات کے کھنکنے اور بجنے کی آواز غیروں کے کانوں میں نہ چلی جائے اور غیروں کی نظر ان کے اوپر نہ اٹھ جائے. اور تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے، تم عورت نہیں ہو، لہذا مردانہ رفتار سے چلو، عورتوں کی طرح سے مت چلو. اس لیے کہ یہ بھی ایک لعنت کی چیز ہے. اور یا پھر قدم گن کر کے رکھتا ہے
اور ہلکی رفتار سے چلتا ہے کون؟ جو مریض ہوتا ہے، جو معذور ہوتا ہے۔ تم نہ تو متکبر ہو، تم نہ تو عورت ہو، تم نہ مریض اور مجبور ہو، لہذا تمہاری رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ میانہ رفتار ہونا چاہیے۔ والذین یمشون علی الارض ہونا، والذین یمشون علی الارض ہونا، جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ کی زمین پر جھک کر متواضعانہ چلتے ہیں، تیز رفتار سے قدم بڑھا کر، نہ تو متکبرین کی طرح سے، نہ نازنینوں کی طرح سے، اور نہ ہی یہود و نصارہ کی طرح سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے بندوں اور اپنے ماننے والوں کو دوڑ کر بھاگ کر چلنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور گن گن کر قدم اٹھا کر چلنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اور ہمیں یہود کی بھی مخالفت کرنی اور نصارہ کی بھی مخالفت کرنی۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، آگے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، شور و غل نہ مچاؤ، شور و غل نہ پڑھو، چیخو پکارو نہیں، اور نہ اتنی ہلکی آواز سے گفتگو کرو، بات کرو کہ مخاطب سن نہ سکے اور بار بار آپ سے پوچھے کیا فرمایا آپ نے، کیا کہنا چاہتے ہیں، میں نے سنا نہیں، دوبارہ ارشاد فرمایا نہیں۔ اپنی آواز کو بھی نہ بہت اونچی رکھو کہ اس سے شور و غل اور چیخنا چلانا معلوم ہو، اور نہ بہت ہی ہلکی اور پست آواز سے بولو کہ مخاطب سن نہ سکے، اس انداز سے گفتگو کرو، اس لیے کہ شور و غل مچانا، چیخنا چلانا یہ گدھوں کا کام ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ وہ چند آیات ہیں جن کے اندر حکیم لقمان نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو نصیحت فرمائی ہے۔ ان میں سے 2 آیات عقیدے سے متعلق ہیں، 1 آیت 3 آیتیں اعمال سے متعلق ہیں، اور 4 نصیحتیں معاشرت سے متعلق ہیں۔ یہ اصول ہے اس کا تربیت کا، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ دیر ہو رہی، صرف تھوڑی سی بات عرض کروں، اور وہ یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، انتہائی خطرناک فتنہ ہے، جس راہ سے ہمارے معاشرے میں، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگی میں بڑی برائیاں، بڑی خرابیاں آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ موبائل کا فتنہ، موبائل کا فتنہ۔ اور تربیت کا اصول، تربیت کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ ماں باپ جن کے کاندھوں پر بچوں کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، پہلے وہ خود اپنی تربیت کی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں، اس لیے کہ جب ہماری تربیت اور اصلاح خود نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کیسے کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کیسے کریں گے؟ لہذا پہلے ہم اپنی اصلاح و تربیت کے لیے جو اسباب اور وسائل ہیں اس کو اختیار کریں، اور کسی کو اپنا مربی بنائیں، اور پھر اس کی زیر تربیت رہ کر کے مربع بنیں، پھر جا کر کے ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی کیا کریں گے؟ تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری خود تربیت نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نمازی بنا سکتے ہیں۔ شوہر بے نمازی ہے، اپنی بیوی کو نمازی بنا سکتا ہے۔ ماں باپ بے نمازی ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو نمازی بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ خود جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو سچ کا خوگر اور عادی بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ خود بدنگاہی کے مریض ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بنا سکتے ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بے نمازی ہو، اور ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی گندی چیزیں دیکھیں، گندی چیزیں سنیں، گندی جگہوں پر جائیں، گندے کام کو کریں۔ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر اس قسم کی کمیاں نہ ہوں تو ہم سب سے پہلے اپنے اندر سے اس کمی کو نکالیں، اس عیب کو نکالیں۔ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، پھر دیکھیں بچوں کے اندر وہ چیزیں لاشعوری طور پر آئیں گی۔ وہ چیزیں لاشعور، باپ ہے غلط اور برے کام کرتا ہے،
نہ اس کی بیوی جانتی ہے، نہ اس کے بچے جانتے ہیں، نہ اس کی بچیاں جانتی ہیں، نہ وہ لوگ جو اس کی زیر کفالت و زیر پرورش ہے وہ جانتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر اس کا اثر سب پر پڑے گا، لاشعوری طور پر اس کا اثر سب پر پڑے گا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ماں ہے، بچی کو دودھ پلا رہی ہے، اور دودھ پلانے کے زمانے میں بہت سی غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں کو ان سے احتیاط کرنی پڑتی ہے، ان کے اندر ثقل ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس سے دودھ بنے گا تو بچہ اس دودھ کا متحمل نہیں ہوتا، بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دست شروع ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، اس طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ حالانکہ بچے کو پتہ نہیں کہ میری ماں نے کیا کھایا، بچے کو پتہ نہیں کہ میری ماں نے کیا کھایا ہے اور کس غذا سے یہ دودھ بنا ہے، لیکن وہ دودھ پی کر کے بچہ متاثر ہو جاتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر استاد ہے، اگر مربی ہے، اگر ماں ہے، اگر باپ ہیں، ان کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی اور روحانی بے اعتدالیاں ہیں، تو اولاد کو اس کا پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو، غیر شعوری طور پر اولاد اس سے متاثر ہوگی، اولاد اس سے متاثر ہوگی۔ ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے لیے راحت و آرام کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نیک بنا لیں، اپنے آپ کو نیک بنا لیں تو ایٹومیٹک طور پر ہمارے بچوں اور بچیوں کو دنیا کا بھی ہر خیر مل جائے گا، آخرت کا بھی ہر خیر مل جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں جا رہے ہیں، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما، ایک بستی میں پہنچے اور وہاں جا کے بستی والوں سے کہا بھئی ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں اپنا مہمان بنا لو، ہمیں کھلاؤ پلاؤ۔ فابوا ان يضيفوهما، بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، ان کو اپنا مہمان نہیں بنایا، کوئی بھی وجہ رہی ہوگی، مفسرین نے بہت ساری حکمتیں لکھی۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے گرنے کے قریب، تو جا کر کے اس کو ہاتھ لگا کر کے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، کہنے لگا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اس بستی کے لوگ اتنے بد اخلاق ہیں کہ ضیافت اور مہمان نوازی یہ تو فطرت ہے انسان کی، یہ اخلاق ہے، لیکن یہ اتنے بد اخلاق ہیں کہ ہم نے مہمان بننے کے لیے کہا، ہم نے اظہار کیا کہ ہمیں بھوک لگی، پیاس لگی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور آپ نے خواہ کے لیے یہ دیوار مفت میں سیدھی کر دی، کچھ پیسے لے لیتے، ہمارا کام چل جاتا، ضرورت پوری ہو جاتی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کر دی نا، دو یتیم بچوں کی، اور اس دیوار کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ دفن کر رکھا تھا۔ اگر یہ دیوار وقت سے پہلے گر جاتی، جبکہ یہ بچے بھی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، تو خزانہ کھل جاتا، لوگ نکال لے جاتے، پھر بعد میں یہ بچے کیا کرتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا، مشیت ہوئی کہ یہ دیوار سیدھی کر دی جائے، تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر یہ دیوار کو گرا کر کھود کر اپنا اثاثہ اس میں سے نکال لیں۔ تو اتنی مہربانی ہو رہی ان دونوں بچوں کے ساتھ بھی، ان دونوں بچوں کے ساتھ اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے، کہ اتنا احسان کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، باپ کی صلاح اور اس کی نیکی کا پھل اس کے مرنے کے بعد بھی ان کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس سے ہم سبق لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، اور اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود سے جوڑ لیتے ہیں، اور اس کی مان کر زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جو فائدہ ہمیں ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہماری اولاد کو ہوگا۔ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو جس صفت سے متصف کرنا چاہتے ہیں، ہم پہلے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کر لیں، ایٹومیٹک طور پر ہماری اولاد کے اندر وہ چیز آ جائے گی۔ تھوڑی سی توجہ دلانی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور جس کمی اور کوتاہی سے ہم اپنے بچوں کو خالی دیکھنا چاہتے ہیں، پاک اور صاف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ وہ عیب ہمارے اندر نہ آنے پائے۔
وہ کمی اور کوتاہی ہمارے اندر نظر آئے، اور اگر آئی ہے تو ہم اس کو نکال دیں، انشاءاللہ ہمارے بچے ان کمیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تربیت کا اہم ترین اصول ہے۔ باپ سگریٹ پیے اور چاہے کہ میرا بیٹا نہ پیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، اور کل منہ پھوڑ کے کہہ دے گا آپ پیتے ہیں مجھے منع کیوں کریں۔ ہم موبائل پر بدماشیاں کریں، شرارتیں کریں، گندی فلمیں دیکھیں، گانے سنیں اور علائے بلائے نہ جانے کیا کرتے ہیں، اور چاہیں کہ ہماری اولاد نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم نے تنگ کر دیا، ضد کر دیا، تو کل منہ پھوڑ کے کہہ دے گی۔ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں آپ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان اصول کو ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں، اور اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ پہلے اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں، اور اس کے جو اسباب و وسائل ہیں اس کو اختیار کریں، اور اپنے آپ کو کسی محسن، کسی مرشد، کسی مربی اور کسی مشیر کی زیر سایہ کریں، اس کی سرپرستی حاصل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صفت کمال سے متصف کریں، اور صفت کمال سے اپنے آپ کو متصف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صفت تکمیل بھی پیدا کریں کہ ہم غیر کی اصلاح کر سکیں، غیر کی تربیت، غیر کو سمجھا سکیں، بجھا سکیں، ان کو ٹوک سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے۔ پروگرام 25 منٹ کا تھا، لیکن آپ لوگ اتنی توجہ سے سن رہے تھے، اتنی دل جمعی سے سن رہے تھے کہ یہ موضوع نہ چاہتے ہوئے، یہ گفتگو نہ چاہتے ہوئے بھی لمبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ جو ذمہ داریاں اللہ نے اپنی ذات کے تعلق سے اور ہمارے ماتحتوں کے تعلق سے ہمارے ناتواں کاندھوں پر رکھی ہے، ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی اور پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام کو پورے صبر کے ساتھ، پوری خاموشی کے ساتھ آپ حضرات نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا، کہا، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ابھی بعد میں کچھ لوگ بھی آئے ہیں، تو میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے اہم موضوعات پر اور مختلف جگہوں میں آئندہ بھی ہم پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ حضرات کو انشاءاللہ مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اطلاع کرنے کی کوشش کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں آخر میں یہ پروگرام اس طرح سے ختم ہوا تو میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب حضرت مولانا بدر الہدیٰ قاسمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا سے مجلس کا اختتام فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مفتی صاحب نے ہی فرمایا، دعا فرما دیجیے۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما، ہمارے کبائر کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہمارے ہمیں سبکدوش فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کے بوجھ سے ہمیں سبکدوش فرما دے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے جتنے بندے، تیری جتنی بندیاں توحید اور ایمان کے ساتھ تیرے جوار میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ، سب کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے۔ اے اللہ سب کی سیئات کو مبدل بحسنات فرما،
سب کی طاعت و عبادات کو قبول فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس عظیم ترین نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیں، اے اللہ ہم اعمال صالحہ کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیں، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دے، اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا بول بالا فرما، دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ پوری امت ہم سب کے اور پوری امت کے دین و ایمان کی، جسم و جان کی، اہل و عیال کی، مال و منال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے لیے دین پر چلنا، دین پر جمنا آسان فرما، اے اللہ مساجد کی، مقابر کی، مکاتب کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، مدارس کی، شاعر دین کی حفاظت فرما، شہیدوں کے شر سے، فتینوں کے فتنوں سے، کمینوں کے کمینہ پن سے، حاسدین کے حسد سے پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ انہیں باعث بری فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے سامان پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کے حال فرما، اے اللہ مغفرت اور بخشش کی بھیک سے ہماری جھولی کو، مغفرت اور بخشش کی بھیک سے ہماری جھولی کو بھر دے، اے اللہ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اے اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرما، اس کہنے اور سننے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنا، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں ہماری ضرورت ہے تو اس سے واقف ہے، تو نے بہت کچھ بغیر مانگے ہمیں عطا فرما، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله